دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس کی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت، کوشش تحصیل رضائے الہی عز و جل کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے، تاکہ بیان کا کرنا اور سننا کار ثواب ہو سکے۔ یہ بیان رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، جو مسئلہ بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا، صحیح طور پر مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی، علماء اہل سنت، امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے کی صورت میں اور دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کا بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز موجودین میں سے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو میری مل کریں، آپ اگر اپنی نیکیاں میری مل کریں گے تو آپ کا بھی ثواب بارگاہ رسالت میں ایصال کروں گا درجہ بدرجہ تمام مسلمین کو۔ جنہوں نے میری مل کیا ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب رسالت مآب، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مدنی قافلوں کے مسافرین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बयान का सिलसिला है, मुकम्मल बयान बिस सवाब दुरुस्त तौर पर हो पाए, ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे यहाँ इस वक्त नमाज कोर्स का सिलसिला जारी है। इसमें शराइत का बयान मुकम्मल होने के बाद तकबीर तहरीमा के फ़र्ज़ का बयान मुकम्मल हो गया और एक अमली तरीक़ा दिखाया गया। तो जिन्होंने वो अमली तरीक़ा देखा और आज भी मौजूद हैं, इस वक्त मैं उनसे मुखातब हूँ। आपने जो अमली तरीक़ा देखा, इसमें आपको समझाने के लिए दो इस्लामी भाई रुकू में मौजूद थे। ये बात याद रखें कि जब इमाम रुकू से उठना शुरू हो जाए, समी अल्लाह बोल कर उसने कौमे की तरफ, रुकू के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं, कौमे की तरफ आना शुरू हो जाए तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ही मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि इमाम साहब पूरे रुकू से वहाँ तक पहुँचे, अब हम रुकू से खड़े हों, बल्कि हम मुंतकिल होंगे और कलिमात अदा करते हुए मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। वो आपको समझाने के लिए दिखाया गया। तकबीर तहरीमा का बयान हमारा मुकम्मल हो चुका। आइए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का तकबीर तहरीमा का अमली तरीक़ा देखते हैं। अब हाथ इस तरह उठाने हैं कि ये अंगूठे जो हैं ये कानों की लौ तक लग जाएं या कानों की लौ तक पहुंचे, लगे ना भी तो कोई हर्ज नहीं। जैसे अब चादर है तो ठीक है, कानों तक उठा लिए, कानों की लौ तक, और उंगलियां बिल्कुल यूं तान तान कर नहीं, ना यूं, यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, बल्कि यूं वो असली हालत पर हो और काबे की तरफ हो, यूं नहीं, इस तरह। ये उंगलियां अब ये कानों तक पहुंच गई। अब अल्लाह अकबर कहना शुरू करें और अल्लाह अकबर कहते हुए नास के नीचे हाथ बांधने, अल्लाह अकबर। तकबीर तहरीमा के हवाले से हमने चंद मसाइल सुने और जहाँ जहाँ हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के अमली तरीक़े मिलते जाए या हम जहाँ तक हमारी रसाई हो सकी, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? और पहला फ़र्ज़ क्या है? दूसरा क़ियाम। जी, आइए हम क़ियाम की तरफ चलते हैं। कमी की जानिब क़ियाम की हद ये है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक ना पहुँचे, और पूरा क़ियाम ये है कि सीधा खड़ा हो। हम आपको कमी वाला क़ियाम भी दिखाएं और मुकम्मल क़ियाम भी दिखाएं। कमी की जानिब क़ियाम ये है कि हाथ बढ़ाया जाए तो घुटनों तक ना पहुँचे। आपके घुटने कहाँ पर हैं? ये मदनी चैनल के नाज़रीन, इनके घुटने हैं। ये इस वक्त घुटनों पर हाथ हैं। घुटनों पर हाथ हो गए तो ये रुकू शुरू हो गया। हमें क़ियाम का अदना दर्जा समझना है। आप हाथ ऊपर कीजिए, अब थोड़ा थोड़ा ये आपके घुटने छूट गए आपसे या हैं? छोड़ दिया आपने। घुटने इस वक्त इनके हाथ की रेंज से बाहर है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, थोड़ा सा और ऊपर हो आप। इस वक्त ये हाथ बढ़ा रहे हैं तो हाथ घुटनों तक नहीं पहुंच रहे। अब ये देखिए, आप पोजीशन कमर की ये हाथ छोड़ दें। हाथ चेक करना ज़रूरी नहीं है, कमर की ये पोजीशन का लिहाज है, यानी कमर की इतनी पोजीशन देखिए कितना ज़्यादा खम है, कमर झुकी हुई है, मगर इस वक्त क़ियाम का अदना दर्जा पाया जा रहा है। याद रखिए, जब फ़र्ज़ के मसाइल जहाँ सद्दुल शरिया ने लिखे, वहाँ ये बात बयान की कि हम जहाँ पर आपको शराइत और फ़राइज़ बयान कर कर ये बात बयान कर रहे हैं
کہ نماز ہو گئی یعنی نماز کے فرض اور شرط پائے گئے. بعض چیزیں نماز میں واجب ہیں, اس طرح نماز میں کرنے کی اجازت نہیں, مگر ایسی صورت آئی جیسے آپ نے دیکھا رکوع میں امام کو پانے کی صورت, اس میں اگر قیام کا اتنا درجہ اس نے حاصل کر لیا تو اس کو قیام کا فرض مل جائے گا, مگر قیام کا اعلیٰ درجہ یعنی قیام کامل مکمل قیام یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں. صلو علی الحبیب. قیام کے کچھ مسائل سنیے. قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے. بقدر قراءت فرض, قیام بھی فرض, بقدر واجب واجب, اور بقدر سنت سنت. یہ ہم آپ کو قراءت کے فرائض میں تیسرا فرض آپ کا کون سا ہے؟ تیسرا فرض کون سا ہے؟ اس کو بعض لوگ قراءت کہتے ہیں. لفظ صحیح قراءت ہے. کیا لفظ ہے؟ قراءت کا جب مسائل آئیں گے تو ہم آپ کو فرض قراءت اور واجب قراءت کے مسائل بیان کریں گے. یہ چونکہ قیام کے مسائل چل رہے ہیں, یہ مدنی پھول یاد رکھیں, جتنی قراءت کرنا فرض اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے. جتنی دیر واجب ہے قراءت اتنی دیر قیام کرنا واجب ہے. قراءت کون سی نماز میں کتنی کرنا سنت ہے اس کی بھی تفصیل ہے. تو جب آپ کی قراءت سنت کے مطابق ہو رہی ہے تو قیام سنت ہوگا, اور جب آپ فرض اور واجب کی مقدار پوری کر رہے ہیں تو قیام فرض یا واجب ہوگا. اگلے مسئلے کی طرف آئیے. فرض, وتر, عیدین. عیدین کا مطلب دونوں عیدیں. ویسے تو بہت ساری عید ہوتی ہے عاشقان رسول کی, لیکن وہ عیدیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں. جن عیدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عید ہیں؟ دو عیدیں. اور جسے عام طور پر عید کہا جاتا ہے وہ یہی 2 دن ہیں, اور ان 2 دنوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے. جب عیدین کا لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے مراد دونوں عیدیں ہوتا ہے. فرض, وتر, عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی. 4 نمازیں ایسی بتائی جس میں قیام یعنی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے. وہ کون سی 4 نمازیں بیان کی گئیں؟ نمبر 1 فرض. فرض ساری فرض نمازیں آ گئیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جتنے بھی ان نمازوں میں فرض نمازیں ادا کریں گے اس میں قیام فرض ہے. دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ وتر. وتر واجب ہے. وتر کی نماز میں بھی قیام لازم ہے. تیسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ سنت فجر. سنت فجر. سنت فجر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. فجر کی سنتوں کے بعض مسائل دیگر سنتوں سے علیحدہ ہیں, الگ ہیں. یہ آپ سمجھیے سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکیدی سنت ہے, اور اس کے بعض احکام عام سنتوں سے علیحدہ ہیں. سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں, سنتیں مؤکدہ بھی ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں ہیں جس کے بعض مسائل ان دونوں قسم کے مسائل سے جدا ہیں, الگ ہیں, زیادہ ہیں. اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کی تاکید زیادہ ہے, اس کے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی. اور چوتھی نماز عیدین کی بیان کی گئی. اس موقع پر اگر نماز کے احکام کی کتاب آپ کے پاس ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین کے پاس ہوگی, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے مفید رہے گا. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں, بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑے نہ ہو سکیں یا سجدہ نہ کر سکیں, یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا, یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے, یا چوتھائی ستر کھلتا ہے, یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے.
یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ یہ بہت ساری صورتیں، دو چیزوں کو پکڑیں آپ، ایک ہے قیام کھڑا ہونا اور ایک ہے سجدہ کرنا۔ اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اب طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو اب ایسے شخص پر قیام نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے۔ یہ ایک دیانت والا معاملہ ہے جسے ہر شخص نے طے کرنا، اور ایک دیندار تجربے کار ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے اس کی رائے لینی ہے۔ فاسق فاجر ڈاکٹر ذرا سی بات ہوئی، جناب کوئی بات نہیں روزہ چھوڑ دیجئے، اور روزے کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح غیر طبیب کو، غیر ڈاکٹر کو، غیر حکیم کو علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ان حکیم صاحب کو، ان طبیب صاحب کو مسائل شرعیہ میں بغیر علم کے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، دیندار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دے گا، اس سے مشورہ کریں۔ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ میری ایسی صورت پائی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مشورہ کیجئے۔ بہرحال اگر قدرت ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں کہ اب یہ شخص کھڑا ہو، لیکن بعض معذوروں کو نماز پڑھنے کی قدرت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو ابھی ایک معذور کی نماز دکھائیں گے جو باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اور سالوں سے ان کا یہ معمول ہے کہ وہ پوری نماز صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو عنقریب یہ مناظر دکھائیں گے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، ایک بات کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو، چاہیں تو لکھ لیجئے، اور ایسی باتیں لکھنے سے ذہن نشین رہتی ہیں، اصول یاد رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کھڑے ہونے کی قدرت نہیں ہے، یا کھڑے ہونے سے زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے، یا کھڑے ہونے سے ستر کھلتا ہے۔ 1/4 چوتھائی، چوتھائی کا مطلب 25%، 1 روپے کا 4 آنے آپ کے ستر کے اعضاء ہیں۔ دیکھیں اس میں بہت ساری تفصیل ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ایک عضو نہیں ہے۔ گھٹنے آپ کے رانوں کے ساتھ ہیں، گھٹنوں کے مسائل الگ ہیں، گھٹنا اور ران ملا کر ایک عضو بنے گا۔ اب اس کا چوتھائی کتنا بنے گا، پھر پیٹ کے نیچے کا حصہ، اس کے معاملات الگ آئیں گے، اسلامی بہنوں کے اعضاء کے معاملات الگ آئیں گے۔ 2 عضو کھل جاتے ہیں ستر کے تو دونوں جمع کر کر ان کی چوتھائی جو کم حصہ ہوگا اس کی چوتھائی کا مسئلہ آئے گا۔ تو یہ بہت تفصیلی بات ہے، اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ چوتھائی عضو کھینچے۔ لازمی بات ہے، ہم آپ کو سارا دین تو یہاں کھول کر پلا نہیں سکتے، دین سیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعض مسائل واقعی ایسے ہوتے ہیں جو توجہ نہ کی جائے تو نہیں آتے، اور اس کا سیکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ابتدائی ضروری باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سارے اصول یاد نہیں رہتا، یہ یاد رہے قیام کس شخص کو چھوڑنے کی اجازت ہے، 2 باتیں پکڑیں، ایک کھڑا ہونا اور ایک سجدہ۔ کھڑے ہونے کے معاملے میں اگر یہ عذر آتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے تو طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، یا کھڑا ہوتا ہے تو قطرہ نکلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو قطرے کی بیماری ہے، قطرہ آ جاتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے تو زخم بہنے لگتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، یا اس طرح مرض میں زیادتی ہوتی ہے کہ اب وہ مرض کی تکلیف دیر میں اچھی ہوگی۔ تو کھڑے ہونے میں اگر یہ صورتیں پائی جائیں گی تو اب اس پر قیام نہیں ہے۔ نمبر 2، سجدہ۔ اب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی قدرت نہیں ہے۔ بعض وہ ہیں جو کھڑے ہوں گے لیکن کمر جھکا نہیں سکتے۔ اب کھڑے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بالکل چل کر آتا ہے اور یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسی بدگمانی نہ کیا کریں
کہ جو شخص چل کر آئے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص سجدے پر قادر نہیں ہوتا, کھڑا رہ سکتا ہے, آ سکتا ہے, گھنٹوں کھڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, بیٹھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر جھک نہیں سکتا. اب سجدے پر قدرت نہیں ہے, قیام پر بظاہر قدرت ہے, لیکن اب اس پر قیام فرض نہیں رہا. جسے سجدے پر قدرت نہیں ہوگی وہ چاہے بیٹھ کر نماز پڑھ لے, اگرچہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے. سجدے پر قدرت ہے مگر سجدہ کرنے سے قطرہ آئے گا, سجدہ کرنے سے اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے گی. قیام کب چھوٹے گا؟ دو باتیں ہوتی ہیں, بنیادی دو باتیں. قیام کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے یا سجدے کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ قیام کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, کھڑے ہونے سے مسئلہ ہو رہا ہے. تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کھڑے ہونے سے مسئلہ یہ ہے ناقابل برداشت تکلیف. ٹھیک ہے, آپ قیام نہیں کریں. کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے, آپ قیام نہیں کریں. کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے, بیٹھ کر قطرہ نہیں آتا, آپ قیام نہیں کریں. کھڑے ہونے کی وجہ سے زخم رستا ہے, بیٹھ کر نہیں رستا, آپ قیام نہ کریں. کھڑے ہونے سے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے, بیٹھنے سے نہیں ہوتی, آپ قیام نہ کریں. سجدہ آپ نے, اب سجدے کے آزار یہ ہے کہ سجدہ کرے تو سجدے کی طاقت نہیں ہے, جھک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ پر قیام فرض نہیں ہے. اسی طرح آپ سجدہ کریں گے تو زخم رسے گا, زخم کا خون بہے گا, تو ایسی صورت میں بھی آپ کا قیام ساقط ہو گیا. اس صورت میں آپ کو قیام نہیں کرنا. اگر عصا یا بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے. آپ یہ دیکھیے, وہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں بیساکھیاں لے کر بالکل آرام سے چل رہے ہوتے, اب نماز کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بیساکھی کے ذریعے بھی بعض ماہرین نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں چونکہ آپ کو جو آزار بیان کیے گئے, کھڑے ہونے سے ان کو ناقابل برداشت تکلیف بھی نہیں ہوتی, کھڑے ہونے سے قطرہ بھی نہیں ہے, کھڑے ہونے سے زخم بھی نہیں بہہ رہا, کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے, کھڑے ہونے کے ساتھ سجدے پر قدرت بھی ہے, سجدے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں قیام ان پر ساقط نہیں ہوگا. ان کو باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی. اور کیسے پڑھنی ہوگی؟ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائی اس وقت نماز کی انہوں نے نیت باندھی اور یہ جماعت میں بھی اسی انداز سے شامل ہو جاتے. اب یہ کھڑے ہیں اور بیساکھی کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے, اور اس میں کچھ ایسی حرکت انہوں نے ضرور کرنی ہے جو عمل قلیل چھوٹی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کے اندر, بالخصوص جن کا عذر ہے. اب یہ اسلامی بھائی قیام کے بعد سجدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کو سجدہ کرنے کی بھی قدرت ہے اور قیام کرنے سے بھی انہیں ایسی کوئی تکلیف بظاہر نہیں ہے. تو اب ایسے معذور افراد کے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ یہ باقاعدہ قیام کر کر نماز پڑھیں گے. اور چونکہ یہ فرضی نماز ہوئی, انہوں نے پہلی رکعت کے بعد قعدہ کر کر دکھایا اور یہ اسی انداز سے نماز پڑھتے ہیں. تو باقاعدہ جو معذور شخص ہے اس کو بھی اس طرح کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں آزمائش سے بچائے. خدا نہ خواستہ کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ احکام معلوم ہونے چاہیے اور بلا وجہ قیام نہ چھوڑا جائے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے. اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. یعنی یہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جسے کھڑے رہنے میں کچھ تکلیف تو ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اور سجدے پر بھی قدرت ہے. اب ایسے شخص کو فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو تکبیر کہے. تو یعنی یہ جو آپ نے پیچھے مسائل سنے کہ آپ کو طاقت نہیں ہے, بالکل طاقت نہیں ہے, مرض بڑھ جائے گا, فلاں کام ہو جائے گا, تو یہ اس مسئلے کی تفصیل آ رہی ہے. اگر آپ کو اتنی طاقت ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جائیں تو اب ایسی صورت کے اندر قیام فرض ہے. یعنی فرض نماز, وتر نماز, عید کی دونوں عیدوں کی نمازیں
اور سنت فجر میں باقاعدہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کر داخل نماز ہوگا۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اور اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔